نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حج کے اقسام کے حوالے سے، حج کی قسموں کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں پر 9 ہجری کو فرض ہوا۔ پھر اس کی اقسام ہیں، تو حج کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے حج قسم حج قران، حج تمتع، اور تیسری قسم حج افراد۔ سب سے پہلے حج قران ہے، یہ سب سے افضل حج ہے۔ یہ حج ادا کرنے والا قارن کہلاتا ہے۔ اس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، مگر عمرہ کرنے کے بعد قارن یعنی حلق یا قصر نہیں کروا سکتا، بلکہ بدستور احرام میں رہے گا۔ 10ویں یا 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کر احرام کھول دے گا، تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور قارن کہتے ہیں، جو حج کرنے والا ہوتا ہے اس کو قارن کہتے ہیں۔ اسی طرح حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع، تو یہ حج ادا کرنے والا متمتع یعنی متمتع کہلاتا ہے۔ جیسے حج قران کے اندر حج کرنے والا قارن کہلاتا تھا، اسی طرح حج تمتع کے اندر حج کرنے والا متمتع کہلاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان سے آنے والے عموماً تمتع ہی کیا کرتے ہیں۔ اس میں آسانی یہ ہے کہ اس میں عمرہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ حج کی دوسری قسم ہے۔ اسی طرح حج کی تیسری قسم ہے حج افراد۔ افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں، اور مفرد کہتے ہیں ایک کو، واحد کو۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اہل مکہ اور حلی یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان جو رہنے والے باشندے ہیں، یعنی اہلیان جدہ شریف، حج افراد کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک سے آنے والے افراد بھی افراد کر سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے، حج کا انتہائی مختصر سا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اہل اسلام کو، اہل مسلم کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ تو وما علینا الا